احييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى سبحانه وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا يا رسول الله، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج کے اس عظیم الشان خطاب عام کے صدر محترم امیر جماعت علی جناب بابا نذر محمد خان صاحب حافظہ اللہ اسٹیج پر تشریف فرما، دیگر علماء اکرام، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام موحدین، مخلصین اور میرے مومن بھائیوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، مسجد کے اوپری حصے میں تشریف فرما، عزت مآب، پاک دامن میری مائیوں، بہنوں، جیسا کہ آپ نے ابھی مولانا محترم سے سنا، میرا عنوان دین سے دوری اسباب و علاج. اس عنوان کو واضح کرنے کے لیے میں سب سے پہلے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا: میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میرا مقصد ہی یہ ہے، ایم آف دا لائف، جیون دا گری، پھر دوسرا کچھ بھی نہیں. کوئی بڑا لیڈر بننا، کوئی بڑا آفیسر بننا، یا بڑا جاب والا بننا، یا بڑے بنگلے والا بننا، یہ سب ایکسٹرنل آرڈنری چیزیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. چلیے دوستو، 8 بجے تک کا مجھے وقت دیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کے اندر ہی میں اپنے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 3، قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 85 اور سورہ آل عمران کی ایک اور آیت، 3 آیتیں کل میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور متفق علیہ کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے. انہی پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ دین اسلام سے دوری، دین سے دوری، اس کے اسباب، وجوہات کیا ہیں. اہل علم نے میرے خیال سے 10 سے 11 تک جو ہے اس کے وجوہات بتائے ہیں اور 10 سے 11 علاج بھی بتائے ہیں. اب میں اتنا لمبا تو نہیں بولوں گا آپ کے سامنے. انہیں وجوہات کو جو ہے ایک ہی جگہ مختصر جمع کر کے جو اہم وجوہات ہیں، جو اہم اسباب ہیں، ان کو ذکر کر کے ان کے ساتھ میں جو اس کا علاج بھی بتا کر اپنی بات کو انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا. چلیے، سب سے پہلے دین یہ کیا ہے، کس چیز کا نام ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے. اس کی وضاحت ہمیں وہ آیت کر رہی ہے جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. اللہ نے فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم،
آج میں نے تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا، کمپلیٹ ہو گیا، اس میں کسی چیز کو ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ڈالے گا تب بھی غلط، نکالے گا تب بھی غلط۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا۔ تو یہاں اللہ نے دین کو نعمت کا نام دیا کہ یہ دین جو ہے کہ کچھ رسموں کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے کہ سب لوگ نماز پڑھ لے ہم بھی نماز پڑھ لے، سب لوگ عمرہ حج کر لے ہم بھی کر لیے، کچھ لوگ ایسے ویسے جو مذہبی کام کر لے ہم بھی کر لیے، ختم معاملہ نہیں۔ اس کو اللہ نے نعمت کہا۔ جیسے نعمت کی بات آتی ہے دوستو، لوگوں کے ذہنوں میں صرف مادی نعمتوں کا جو ہے وہ نقشہ آتا ہے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا، گاڑی گھوڑا بنگلہ، نوکری چاکر نوکر چاکر، اچھی تنخواہ، اچھا عیش آرام، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن جس نعمت کا ذکر یہاں دین کے حوالے سے کیا جا رہا ہے وہ ایسی نعمت ہے، ان نعمتوں میں اور اس نعمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری نعمتیں جو میں گنایا، کھانے کی پینے کی پہننے کی اوڑھنے کی، بیوی بچے عیش آرام زندگی، نوکری چاکری، بڑا پوسٹ عہدہ آفیسر جو بھی ہیں، عہدے قد پد جو بھی ہیں، یہ سب کے سب ختم ہونے والے ہیں، لیکن یہ نعمت قیامت میں بھی کام آنے والی ہے۔ یہ ساری نعمتیں یہیں ختم ہو گئی، آپ کے مرنے کے بعد یہ نعمتیں آپ کے نہیں رہیں گی، کوئی اور لے لے گا، آپ کا اکاؤنٹ کسی اور کے نام ہو جائے گا، آپ کے پیسے کوئی نکال لے گا، آپ کا نام بھی لوگ بھول جائیں گے۔ سیٹ کو لکاؤ کر کو نہیں بولتے تمہیں مرنے کے بعد، کوئی سیٹ مر گیا جوہری میں، سیٹ کو لکاؤ بولتے نہیں، ارے میت کو لکاؤ جی لوگ بیٹھ رہے ہیں، تمہارا نام بھی چلے گا ختم۔ تو یہ نعمتیں ختم ہونے والی، لیکن دین کو اللہ نے جو نعمت کہا وہ مرنے کے بعد بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی آپ کے ساتھ آئے گا۔ وہ رضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام کو ہی میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ جب خالق کی پسند ہے، ظاہر بات ہے کہ انسان کتنا خوش نصیب ہے۔ مخلوق کی پسند، ایک کپڑا آپ پہن کر پھرنے لگے، لوگ بولے ارے کیسا پہنے جی نکالو، بول کو بولے تو تمہیں آگے قدم بھی نہیں پڑتے، پہلے نکال دیتے جا کے، کئی مجھے ہوئے ارے کیا جی سب نے مسجد میں بول رہے ہیں کیسا پہننے لگے تمہیں نکالو۔ لوگوں کی پسند کا اتنا خیال ہے، لوگوں کو پیدا کرنے والے خالق کی پسند کا کوئی خیال نہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے یہ دین پسند کیا ہے، کسی اور دین کی بات نہیں کی۔ چلیے دوسری بات، تو سب سے پہلے یہ معلوم ہے کہ دین جو ہے کچھ رسموں کا نام نہیں ہے جو ادا ہو جاتے ہیں رسمی طور پر، بلکہ دین وہ زندگی کا مقصد ہے، اور وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے ہر کسی کو نہیں ملتی یہ نعمت، بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے، اور اسی کے حصے میں آتی ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تڑپتا ہے، ترستا ہے، ورنہ ہر ایک کو یہ ملنے والی نہیں ہے۔ تو ایسی نعمت عظمیٰ، ایسی عظیم نعمت کسی کے حصے میں آ جائے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب کیا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات اللہ نے یہاں یہ فرمائی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے دین کے ہٹ کر کوئی اور طریقہ، کوئی اور مذہب، کوئی اور شریعت، کیونکہ دنیا میں بہت سے مذہب ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے ادیان ہیں، بہت سے دین ہیں، بہت سے دھرم ہیں۔ ہمارا ہندوستان تو جو ہے کئی دھرموں کا جو ہے ایک سنگم ہے، بہت سے دھرم یہاں ہیں، تو ان تمام دھرموں میں صرف اسلام ہی ایک ایسا دھرم ہے، ایسا مذہب، ایسا دین ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ لے کر جائیں گے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، وہ نہیں چلے گا۔ جو کرنسی تمہاری جیبوں میں ہے اس پر گورنر جو ہے وہ ریزرو بینک گورنر کی ایک سگنیچر ہوتی ہے، اگر وہ بغیر سگنیچر کا نوٹ آپ کے پاس رہے گا تو آپ یہاں نہیں رہیں گے، جیل کے سلاخوں میں رہیں گے، کیونکہ وہ بھی نوٹ ہی ہے لیکن اس پر سکہ گورنر کا نہیں ہے۔ تو شریعت اور دین قرآن و سنت کی ہے، کوئی اور طریقہ آپ لا کر خوبصورت، کتنا بھی خوبصورت کر کے کیوں نہ بتائیں، کتنے بھی بڑے عالم، علامہ، مفتی، حافظ، قاری اس کی تائید کیوں نہ کریں، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے اللہ نے یہاں دو ٹوک لفظ میں الفاظ میں فیصلہ سنا دیا کہ جو دین کے ہٹ کر کوئی اور دین قبول کرتا ہے وہ نہیں چلے گا۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نزدیک دین اگر ہے، شریعت اگر ہے صحیح سچی، وہ اسلام ہی ہے۔ یہ تو معلوم ہو گیا۔ اب چلیے دینداری میں دو لوگوں کو بانٹتا ہوں، میں لوگوں کو دو اس میں بانٹوں گا، ایک عام دیندار ہے، ایک خاص دیندار ہے۔ جب بھی دینداری کا لفظ آتا ہے، لوگ دینداری کا جو نقشہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ بھئی نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لمبا جبہ ہو، لمبی داڑھی ہو، اونچی ٹوپی ہو، فلاں ہو، ایک نقشہ لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اور یہ ظاہری چیزیں ہیں، میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا، یہ اچھی چیزیں ہیں، ہونا ہی چاہیے۔ تو یہ ظاہری چیزوں کا نام دین سمجھ لیے لوگ،
لیکن اصل دین کیا ہے کہ آپ کے ظاہری چیزوں سے ہٹ کر آپ کے باطنی، لوگ یہ سمجھ لیں کہ دین کا مطلب صرف مسجد کے حد تک دین ہے، مسجد میں آئے اچھے رہو صحیح رہو، مسجد کا دروازہ جیسے ہی پھاند دیے ختم، وہ دنیا ہے جی وہ سب چلتا رہتا. یہاں مارکیٹ میں تمہیں دین لائے تو نہیں چلتا. ایسا بہت سے لوگ بولتے ہیں مارکیٹ میں سامنے والا دھوکہ دے رہا، ہم بھی دھوکہ دینا پڑتا مول صاحب، اور ہم چپ بیٹھے تو ہم مر جاتے ہیں، ایسا کیسا ہوتا ہے؟ ہاں ایسا بولتے ہیں بہت سے لوگ. اور یہ خیال صحیح بھی لگتا لوگوں کو کہ بھائی سامنے والا دھوکہ دے رہا تو ہم دھوکہ کھائیں، ہم نہیں دھوکہ کھائیں گے. یہ بات لوگوں کے ذہن میں ہے. تو اس لیے لوگ کیا سمجھیں دین کا مطلب نماز مسجد کے حد تک، مسجد سے باہر گئے ہمارے معاملات لین دین تجارت سیاست زراعت اور معاشرت اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب دین سے الگ ہیں، اس کا معاملہ الگ ہے. چلیے یہ خیال غلط ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ مشہور حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بارہا اپنے بیانات میں سنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ ایک صحابی اناج بیچ رہے، تھیلے میں رکھ کے اناج بیچ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ہاتھ ڈال کے نکالے تو اس میں سے کچا لگا. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ حضرت رات میں بارش آ گئی تھی بھیگ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اسے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ جو سوکھا ہے اسے اوپر رکھے اور جو کچا ہے اسے نیچے رکھے. اسی وقت آپ نے وہ حدیث ارشاد فرمائی کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیا وہ ہمیں سے نہیں. حالانکہ صحابی کا ارادہ دھوکے کا نہیں تھا، آپ معمولی لا کر رکھ دیے تھے، آپ نے اتنا سوچا نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصول بتائے، تجارت وہی حلال ہے وہی جائز ہے دین کو ختم کرنے کے لیے. شدیقرن تحریک کا نام آپ جان، آپ جو پیدا ہوئی نسل وہ پیدا بھی نہیں، یہاں جو بیٹے نوجوان ہیں وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میں بھی نہیں پیدا ہوا تھا. 1923 کی بات کر رہا ہوں میں، آزادی سے پہلے. تو اس وقت کئی خاندانوں کو ہندو بنا دیا گیا کہ شدیقرن بول کے وہ مسلمان ہو گئے. پہلے وہ ہندو تھے، اب مسلمان ہو گئے، پھر ہندو بنا بول کے کیا ہے ان کو گنگا پانی سے نہلا کر وہ فلاں فلاں ہوا. یہ بہت بڑی تحریک چلی تھی موومنٹ، اس کو روکنے کے لیے جو ہے یہ مکتب شروع ہوئی. ٹھیک ہے، اس کی یہ تاریخ ہے، یہ اتہاس ہے ایک بات. اب دوسری بات، مکتب جو ہوتا ہے ہمارے مساجد میں وہ رسمی مکتب ہے. رسمی مکتب مول صاحب بیٹھے، کچھ بچے آ گئے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، معاف کرنا، جیولوجی بولی اگر سمجھیں گے، میں کیونکہ دیہات میں رہتا ہوں، کھیڑے سے آیا ہوں میں اور کھیڑے میں ہی کام کرتا ہوں، تو وہاں کے حالات میرے سامنے ہیں، میں بتاتا ہوں. کچھ آتے ہیں پھٹکے ٹٹکے قاعدے لے کر، کسی کو چڈی پہنتے بیٹھتے، کچھ آئے بیٹھے پڑھے چلے گئے، ایسا مکتب چل رہا ہے. میں یہاں ذمہ داروں کو میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے زبیر بھائی جو بنگلور کے ادب تربیہ بول کے شروع کیے ہیں، وہ سسٹم آپ لائیے. کیوں نہیں لائیں گے آپ مکتب کو؟ وہ سسٹم مکتب کو لائیے. اس میں آپ کو ڈریس ہے، اس میں آپ کو سلیبس ہے، اس میں آپ کو بچے کا آئیڈینٹی ہے، اس میں آپ کو جو ہے استاد کے لیے ڈریس ہے، اور اس میں باقاعدہ ایپ ہے. ایپ کے ذریعے استاد کریکٹ ٹائم کو مکتب کو آ رہے ہیں کیا نہیں آ رہے، چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، حاضری جماعت کے یہ بچے چھوٹے چھوٹے کتنے نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب اس کے اندر ہے. وہ آپ زبیر بھائی کا اگر دیکھیں گے دیوپری اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اگر دیکھ سکتے ہیں، بہترین سسٹم سے چلا ہے. اور لوگ شوق سے کیا ہے، صرف ایک بچے کو 100 روپئے دے رہے ہیں اور بہترین شوق سے وہ مکتب چل رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ وہ کوشش یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں کی دیہاتوں میں کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کون پڑھ رہے ہیں، کتنے پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں، کچھ بھی نہیں معلوم رہا. یہ اگر آپ سلیبس لیں گے، زبیر بھائی کا اگر آپ طریقہ اپنائیں گے، آپ یہ نہ سمجھیں گے زبیر بھائی مولانا پوری کیا کمشنر بول رہے ہیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہماری جماعت کے یہ بیچارے. اور یہ دوسرا، آپ مرکزی ہمارے جمعیت اہل حدیث کرناٹک کو کا بھی سلیبس آپ وہ بھی لے سکتے ہیں، مجھے کوئی دقت نہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سسٹم کے ساتھ آپ چلائیے، تو آپ اس کا جلسہ کیجیے ہر سال. آپ بتائیے قوم کو کتنے بچے ہمارے قرآن ختم کریں، کتنے بچے قاعدہ ختم کریں، آپ بتائیے لوگوں کو، تاکہ لوگ. اور آپ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں بچے ہیں ہمارے افراد ہیں، ہر بچے اپنے بچوں کو کیا ہے کانوینٹ میں ڈالیں. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے کانوینٹ میں، کوئی انگلش میں، کوئی کنڑا میں، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے. لیکن ان بچوں کی فکر کون کرنا؟ اگر وہ سسٹمیٹک آپ ان کے لیے آپ ٹائی لے رہے ہیں، ان کے لیے آپ بیلٹ لے رہے ہیں، ان کے لیے آپ شوز لے رہے ہیں، ان کے لیے ڈریس لے رہے ہیں، ان کو فیس بن رہے ہیں، مکتب کو کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ 350-400 روپئے تک آپ یہاں مکتب کا ڈریس کیوں نہیں لے سکتے؟ ضرور لیں گے. جو نہیں لیتا ہے غریب ہے اس کو ہم مدد کریں گے جماعت سے. تو آپ ایک سسٹم رکھیے. تو یہ مکتب کا جو ہے کوئی معمولی سسٹم نہیں ہے، بہت بڑا سسٹم ہے. اور یہ بنیادی تعلیم جو ہے آگے چل کر آپ کو کام آنے والی. ورنہ یہ نہیں ہوگا لڑکے لڑکیوں کو. حال ہی میں آپ کو ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں، حجاب کے معاملے میں جب فیصلہ آیا ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ تک، وہ جو ججوں کی بینچ تھی اس میں مسلمان جج بھی تھی، قاضی کو زید النساء قاضی، آپ کو معلوم ہے، اس نے بھی ہاں یہاں ملا ہے. تو بعد میں ہمارے جماعت کے مخلص نے لکھا کہ اے میری قوم کے لوگوں سنو، جب تک ہم اپنی بچیوں کو دین کا علم نہیں سکھائیں گے کورٹ سے بھی ایسے ہی فیصلہ آئیں گے. کیونکہ اسے معلوم نہیں حجاب کیا ہے. وہ پڑھی سی نے تو کیا فیصلہ دی؟ ہاں وہ پڑھی سی ہے قرآن، وہ بھلے ہی جج ہے لیکن قرآن نہیں پڑھی تو وہ کیسے جج جی؟ ہاں
تو یہ سارے معاملے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو سسٹمیٹک جو ہے وہ مکتب کو جو ہے ایک الگ صورت دیں اور اس کا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں. عصر سے لے کر مغرب سے لے کر عشاء, صبح کے بعد الفجر, تین جو ہے سیکشن میں کر کے آپ بچوں کو اس میں جوائن کر سکتے ہیں. جو بچے جس کے جو اسکول ہیں ان کا ٹائمنگ دیکھ کر دیور میں ایسا ہی کیے ہیں, ہر اسکول کا الگ الگ ٹائمنگ ہے, اسی حساب سے ہم سیٹ کیے ہیں. بچہ آ کے پڑھ کے چلا جاتا ہے اور اس کا ایک بہترین ذہن بنتا ہے, دینی اور اسلامی ذہن بنتا ہے, تو وہ بچہ دین کے اندر داخل ہوتا ہے. تو یہ بچہ کیسا بنتا, یہ میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. ہمارے علماء کے گروپ میں ایک آرٹیکل آیا تھا چھوٹا سا, اس کا ہیڈنگ تھی منہ توڑ جواب, اس کا نام تھا منہ توڑ جواب. اس میں لکھے ہیں کہ یہ جو بچے دین کے ہمارے جو مکتب میں پڑھتے ہیں کوئی معمولی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کیسا ذہن کیسی صلاحیت دیتا, دیکھیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے یہ بات میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ دین کا کوئی ضروری نہیں, بس ہمارا بچہ اچھا پڑھ لکھ کر انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, فلاں بنے, ختم. میں کہتا ہوں آپ انجینئر بنائیے, ڈاکٹر بنائیے, سائنسدان بنائیے, لیکن پہلے مسلمان بنائیے, بعد میں کچھ بھی بنائیے. میں یہ کہوں گا. تو ایک بچہ قرآن پڑھتے بیٹھا تھا مکتب میں, ذرا اچھا بچہ تھا, بڑا بچہ سمجھدار تھا. ایک ایسا ہی مسلمان آیا جو دیندار نہیں تھا, انہیں خود پڑھا نہیں تو پھر انہیں ایک سپورٹ کرے گا, نہیں کرے. کہا جی حافظ صاحب کیا کون سے دنیا میں تم, کون سے زمانے میں, امریکہ والے چاند کو جا کر تمہیں یہاں پکڑے بیٹھے نہیں خدا, یہ پڑھے تو کیا ابھی فائدہ ہے. نمازیں پڑھائیں گے مسجد میں, ہوتا ہے تمہیں 5,000 10,000 ملیں گے. دیکھو دنیا کہاں سے کہاں چلے گی. امریکہ سائنس کو جا کھایا, یہ امریکہ جو ہے چاند کو جا کھایا, اور تمہیں ابھی قرآن پڑھ رہی ہیں. قربان جائیے, اس بچے نے بڑا پیارا جواب دیا. یہ تمثیلی واقعہ ہے, آپ اسے حقیقت میں مت لیجیے. تو بڑا پیارا جواب تھا. اس نے کہا کہ حضرت اس میں تعجب کی کیا بات ہے, آپ کتنا تعجب سے بول رہے ہیں, اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. امریکہ والے مخلوق سے ملے, میں خالق سے مل رہا ہوں. سبحان اللہ. چاند مخلوق ہے, وہ سائنس پڑھے مخلوق تک ہے, میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں, اللہ تک مل رہا ہوں. سبحان اللہ. لیکن اور ایک بات بولتا ہوں, آپ بڑے ہیں مجھے معاف کرنا. بولو جی, ہم دونوں میں سب سے نکم میں تمہیں ذکر کا ہے. کہیں کو قرآن پڑھ کو اللہ کے پاس, خالق کے پاس بھی نہیں گئے, سائنس پڑھ کو چاند کو بھی گئے نہیں. یہاں کہتا بول رہی دیکھو یہ تمہیں سب سے بڑے دلیل ہے اور تمہیں سب سے بڑے کیا ہے نکم ہے. گھر آیا چ نہیں انہیں مسجد میں, بولے آج نہیں کہہ رہی, کیونکہ برابر جواب ملا تھا اسے. میں ایک تو کر رہا ہوں, تو وہ بھی کرا نہیں, یہ بھی کرا نہیں, بیچ میں بولنے کا بھی چھوڑا نہیں. بولو ایسے لوگ بولتے ہیں ہمارے سماج میں. اللہ رحم فرمائے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مکتب کا نظام مضبوط بنائے. یہ دوسری بات, ہمارے بچوں کی تربیت, صحیح تربیت, دینی تربیت, یہ بہت ہی ضروری ہے. اور خاص طور سے ہمارے احباب دینداری کے جو ہے سلسلے میں اگر ہم بات کریں تو میں یہ چاہتا ہوں, میں ایک اور مشورہ دینا چاہتا ہوں. آپ یہ سمجھیں کہ میرا بیان نہیں ہے, میں چند مشورتاً آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں یہاں ذمہ داری سے ایک اور کام کرنا چاہوں گا, بولنا چاہوں گا کہ ہم لوگ یہاں سٹی میں بیٹھے ہیں, بڑے بڑے گاؤں میں, اللہ رحم فرمائے, دیہاتوں میں, خریوں میں کیا حال ہے آپ دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. میں ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا, میں بھی ایک سرکاری ملازم ہوں, اس کے باوجود بھی میں ہر شنیچر یا اتوار اپنے ساتھیوں کو لے کر وقت نکالتا ہوں, نکال کر خود اپنی گاڑی لے کر کسی دیہات میں جاتا ہوں. 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر جو بھی ہے, بڑور ہے, جالواد ہے, اور ادھر جو ہے اور کئی دیہات ہیں, ہر جگہ میں جاتا رہتا ہوں. تو وہاں حالات مجھے دیکھنے میں ملتے ہیں, کتنی بے دینی ہے وہاں, کوئی عالم نہیں ہے, کوئی عربی کی تعلیم کا نظر نہیں ہے. تو یہ جو ہم زوم کا استعمال کر رہے ہیں, میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو تو کرتے رہیے, میں اس کے فائدے سے انکار نہیں کر رہا, میں اسے مانتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیہاتوں میں جتنے بھی آپ کے دیہات لگتے ہیں, ان دیہاتوں میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار رہے گا, گوار میں رہے گا, اندولا میں رہے گا, کہیں نہ کہیں آپ کا رشتہ دار رہے گا ہی. ان سے آپ کانٹیکٹ کیجیے اور یہاں سے جائیے, ان کو کچھ بھی بوجھ مت ڈالیے, آپ خود جائیے, اپنا پیسہ خرچ کیجیے, وہاں 2-3 گھنٹے رکیے, آپ پروگرام کیجیے, دیکھیے کتنا اثر پڑے گا. آپ فون کر کے بلانے کی ضرورت نہیں, سارے لوگ آ کر جمع ہو جائیں. یہ میرا تجربہ ہے. کونڈگولی بول کے ایک دیہات ہے, جو لوگ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں ان کو. کونڈگولی بول کے دیوری پوری سے 20 کلومیٹر, وہاں اخبار میں نے پڑھا ایک مسلمان چہرہ ہے اور آتم ہتیا کر لیا, خودکشی, سوسائڈ کر لیا. اس کے نیچے جو نیوز لکھی ہے وہ یہ ہے کہ رائتا سال آباد تاڑ دے آتم ہتیا, ایسا ہیڈنگ کیا ہے کہ ایک کسان جو ہے وہ خرچ کی وجہ سے وہ آتم ہتیا کر لیا. میری جہاں تک معلومات ہیں, جتنے بھی کسان, کئی ہزار کسان یہاں کرناٹک میں جو ہے خودکشی کر لے, اس میں مسلمان کوئی نہیں ہے, لیکن ان کا نام لکھیں تو ہم لوگ فوراً ٹیم لے کر وہاں پہنچے, کیونکہ اس کا نام اللہ بخش ملا بول کے مسلمان تھا, چہرہ بھی تھا. تو یہ حصہ وہاں کے ضرور نے بتایا کہ مول صاحب انہوں کیا ہے خرچے سے نہیں مرے, گورنمنٹ سے پیسے آنے میں ہمیں وہ لکھی کرتے ہیں. اللہ گورنمنٹ پیسے دیتا, پریہار ملتا, بولا
देखो अच्छा कैसा मेरे मुल्क में जाए, जहर पी लिया था बेचारा, कैसा पी लिया, तो कहा कि वो शराबी था, अल्लाह, चेहरा रखकर शराब पीता था, शराब के नशे में उसने वो भी पी लिया। नशे में इंसान कुछ भी कर सकता है, वो पी लिया। तो हमने वहाँ जाकर फ्रूट वगैरह उनके घर को देकर फिर प्रोग्राम किए और लोगों को हम बताए कि देखिए शराब कितनी बड़ी जो है वो उम्मुल खबाइस, अल्लाह के निशान ने कहा कि उसके पीने से इंसान जहर भी खा लिया, उसके बच्चे यतीम हो गए और बीवी बेवा हो गई और मामला कितना ख़राब हो। तो ये काम करना है। यहाँ आप जो है जूम की तरफ से देहातों में जाने का आप सिस्टम रखिए, वहाँ जाइए, वहाँ के हालात देखिए, वहाँ लोगों को समझाइए, बताइए कि क्या चीज़ें करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है। ये बेदीनी को दूर करने का सबसे बड़ा जरिया है। तो दीनदारी जो है हमारी बहुत जो है नाकाबिल गुफ्ता हालत में है। तो ऐसे हालात में ये बेदीनों की बात अगर हम करते जाएँ तो बड़ी लंबी तवील फहरिस्त है। लेकिन मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो दीनदारी का तो अपना वो उनका है ही है, वो नज़र आते हैं बड़े दीनदार हैं, लिबास वबास वज़ा ख़ता रहन सहन उनका सब सिस्टम सब दीनदारी का है। लेकिन दीन को कैसे इख्तियार करें ये मेन है। हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है, ये हम सब मानते हैं, लेकिन उसे प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में दाखिल नहीं करें। बहुत कम लोग दाखिल किए, बहुत कम लोग, मैं मुझे मिलाकर बोलता हूँ बहुत कम लोग। क्योंकि जब अपना मामला आता है तो दीन को बाजू हटाते, जब दूसरा का मामला आता है तो दीन को सामने ले जाते, अरे क्या जी तुम मुसलमानों का ऐसा कर रहे हैं बोलते। जब खुद का मामला आता है तो पीछे हट जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी कमज़ोरी है दीन से जुड़ी की। उसकी मिसाल हमारे उस्ताद मोहतरम ने लिखा था, ये शुमारे में आया था कि आज दीनदार लोग कितने जो है दीन को कैसे, इस मामले में मैं ज़रा कन्नड़ ज़्यादा बोलता हूँ, आप लोग जानते होंगे कन्नड़ में, कि दीन को कैसे इख्तियार करें। धर्मवन्नु चर्मवन्नागी ಸ್ವೀಕರಿಸು, धर्मवन्नु चर्मवन्नागी ಸ್ವೀಕರಿಸು। आज हमें क्या कर रहे हैं, कपड़े के जैसा दीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा काम हुआ मिठा है लेने का, कड़वा है छोड़ने का, लटका देने का, ख़त्म। नहीं, तुम्हारे जिस्म से जिस तरह इस चमड़े को अलग नहीं किया जा सकता, उस तरह मेरे दिल से ईमान को, मेरे दीन को अलग नहीं कर सकता। मैं मरूंगा तो अपने दीन पर मरूंगा। अंतुम मुस्लिम, अल्लाह ने फरमाया कि आप मरो इस हाल में मरो कि आप दीन पर खाए, तो दीन मेरी जान बन जाए। उसी का ओढ़ना, उसी का बिछाना, वही मेरा ख्याल, हर चीज़ उसी के अंदर। ये दीनदारी है। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह बहुत बड़े इस्लामी शायर, आप जानते हैं, वो एडवोकेट भी थे, वकील बैरिस्टर थे। उनके पास मुकदमे आते थे। एक साहब वहाँ आते थे अपना मुकदमा लेकर, बड़े शरीर लिबास वज़ा ख़ता, लंबे दाढ़ी, बड़े नमाजी अच्छे इंसान थे बेचारे। लेकिन दीन का मामला उनका कितना कमज़ोर था मैं वो बताना चाह रहा हूँ। वो आते, जब भी आते तो अपनी जो बातचीत होती वो होती, जो फीस देते वो देते। उसके बाद जाते जाते एक नसीहत करके जाते, बोलते अल्लामा आप इतने बड़े शायर हैं, ज़रा चेहरा छोड़े तो कितना अच्छा रहता। क्योंकि उनका चेहरा नहीं था, आप जानते हैं, अल्लाह के, वो उनका अपना अमल है, अल्लाह के पास जवाब देंगे, हम वो बात नहीं करेंगे। अगर उनको तो वो भी बेचारे क्या है, ठीक है साहब इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, कुछ क्या है बोल के दीन की बात है, सही बात है, मान लेते थे। सुन्नत का मामला है, उसमें कोई जो है वो दिक्कत नहीं, मान लेते थे, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार बहुत ज़्यादा बोलने लगे, एक बार घट पकड़े, ये रमज़ान में तुम्हें चेहरा छोड़ना, बड़े दीनदार थे बेचारे। तो उन्होंने बोले बैठिए हाजी साहब बैठिए, आज हो जान दे फैसला, माशाअल्लाह आज इरादा करे, अरे घट इरादा आप छोड़ दिया मैं चेहरा। आप भी एक काम करना कर बोले क्या, उन्होंने जो केस लाते थे अल्लामा के पास, वो उनकी बहन को जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे थे। कुरान के आयत है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटे को डबल बेटी को सिंगल। कुरान के आयत है, आसमान का फैसला है, ज़मीन का नहीं, कोर्ट कचहरी पूछने का नहीं है। उनको देने के देना वो अलग बात है, नहीं देते समाज में, मुस्लिम माशरे में वो मिट्टी गोली नहीं है, नहीं कड़वी गोली है, वो नहीं खाते लोग। मिट्टी गोली तो खा लेते, नमाज पढ़ोगे तभी 50 रकात पढ़ोगे तो पढ़ते हैं, ज़रा बाटा दो खेत में कहते हैं वो ना पाओ, क्या देना उनको, देख सरकार जी अल्लाह रहम फरमाए, मामला अलग है। इन्होंने जो केस लेकर रहे थे हजरत, उनकी बहन को हिस्सा नहीं दे रहे थे, उनके खिलाफ लड़ रहे थे। अल्लाह में क्या बोले, एक काम करेंगे, मैं सुन्नत छोड़ी, तुम्हें फ़र्ज छोड़ी, सवेरे से तुम्हें फ़र्ज पर अमल करो, मैं सुन्नत पर अमल कर दूँगा। आई नहीं, उसके बाद दूसरा वकील पकड़ तुम्हें करके, ये दीन का हाल। ऐसे आदमी को दीनदार नहीं बोल सकते हैं, हालांकि उन्हें कितना भी वज़ा ख़ता नहीं कैसा भी हो, ऐसे आदमी को दीन नहीं बोलते। अरे दीनदार तो वो होता है जो अपने दीन को कुर्बान, दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो। हाशिम आमला जो है ना, आपने सुना है सोशल मीडिया पर, शराब का एक लोगो लगाने का एक आर्डर था कंपनी की तरफ से,
इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, या क्रिकेट के फैन बहुत से हैं, उनके फैन नको बना तुम्हें, हाँ फैन अलग बनना है, हमें दूसरे की फैन बने हमें, क्यों ये फैन हो बेटे हमें क्या भी हिसाब नहीं हमारा, हाँ उनके जरा सिर मुंडा रही है, आगे बाला रख ले रही, क्या क्या चीज कर रहे हैं, उसमें जो अच्छे हैं वो नहीं ले रहे हमें, जो खराब है जो क्रिकेट ले रहे उनकी ले रहे, जो अच्छे हैं उनकी मिसाल दे रहा हूँ। हाशिम आमला को एक लोगो लगाना था शराब का, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि भाई मेरे इस्लाम में, मेरे धर्म में शराब हराम है, शराब पिलाना, पीना, शराब बेचना, शराब बिकाना और शराब की तशहीर करना, इश्तिहार देना, एडवर्टाइज करना, ये सब हराम है, मैं नहीं करता। अल्लाह बाकायदा आईसीसी वाले जो है उनके ऊपर जुर्माना लगाए, फाइन लगाए, उन्होंने फाइन देना कबूल किया, लेकिन उस लोगों को लगाना कबूल नहीं किया। ठीक है, तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि क्रिकेट के परिस्तार तो बहुत हैं, लेकिन दीन के परिस्तार बनो। तो हमारे पास बहुत धूम मच रही थी बीच में टीपू सुल्तान की, बहुत जोश में आने वाले नौजवान, टीपू सुल्तान देखो मौलाना हमें रैली करने वाले मेरे पास आए, रैली करने वाले, हाँ वो करते हैं, ज़रा जोश जल्दी आता नौजवान है, लेकिन सही जोश नहीं रहता, उसमें होश नहीं रहता, जोश जल्दी आ जाता है, अच्छी बात है, लेकिन उसका सोचना भी चाहिए, बड़े जोश में आ गए। बाबरी मस्जिद के टाइम में भी ऐसा ही हुआ, वो रैली निकल रही थी, नहीं वो ये फैसला आया ना सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद एक टीम ही चाहिए मेरे पास, ऐसा जोश से बोलने लगे, कौन बोले सुनने का, हमें अरेस्ट कर पर रैली निकाल। मैं बोला उससे पहले मेरी एक बात सुनोगे, मैं भी आता रैली में सुनो, एक शेर बोला उनको, फिर आज नजदीकी चाहिए हुआ, रैली भी बंद हुई, सब बंद हुई। मजाजी नहीं हिजाजी बन जा, मजाजी नहीं हिजाजी बन जा, बातों का नहीं अमल का गाजी बन जा, तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिद, शर्त है कि पहले तू नमाजी बन जा। आया चले नजीब ने, वो हैरान है नहीं नमाज पढ़ने का, ये रैली करने क्या हैरान है, एक दिन कर जाए पढ़ने का, ये रोज करना क्या है, ये बोल उसमें कड़वी बोली कर। तो ये क्या है, आज हमारा समाज, हमारा मुआशरा ऐसा बना कि बड़े जोश में आ जाते हैं। तो इस तरह टीपू सुल्तान के बारे में आए, उनको भी बोला, अरे मैं कहा कि मैसूर के सुल्तान को छोड़ो जी, उनको क्या पीट लगी तुम्हें, उन्होंने इंसान है, अच्छे भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, आप तो गलत चीज बना बिठाई वो बात अलग है, छोड़, आप तो बोल रहे भी नहीं, बोले तो उनको अंदर ले जाएंगे, वो मामला है, अल्लाह रहम करना। मैसूर के सुल्तान की छोड़ो, मदीने के सुल्तान की मानो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ पकड़ो जी, ये सुल्तान पकड़े, कैसे सुल्तान पकड़ रहे, अल्लाह हम फरमाए। तो ये जो माहौल हमारा है, बच्चों में तरबियत की कमी, तो ये दीन इल्म दीन ना होने की वजह से आज मैं एक अहद देना चाहता हूँ ज़ियोरगी के तमाम अहबाब जमात से, मेरी माँ बहनें ख़ास तौर से इस बात को सुने कि आज सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे बेदीनी का मकसद, ये बहुत बड़ा मामला ये है कि आज हमारे बच्चों के जो है अल्लाह ताला किसी को क्या है, हमारी माँ बहनें अगर गौर से सुन रहे हैं तो सुने, अल्लाह किसी को 2 लड़के, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5 दिया है, ठीक है, लेकिन लड़कों के बारे में हमारे समाज का जहन क्या बन गया कि दीन का इल्म पढ़ाए, मौल साहब बनाए, हाफिज साहब बनाए, मौलवी बनाए, तो क्या जीना मुश्किल है उनका, क्या चलता है, क्या उनकी मजहबी पढ़ते हैं, क्या पगार है, क्या उन्होंने तरक्की कर सकते हैं, ऐसा एक जहन है। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहूँगा कि आज की माएँ बहनें, आप हरगिज़ मत सोचो कि मेरा बेटा नौकरी लेकर मुझे पालेगा पोसेगा, हरगिज़ नहीं। मंके की चोट पर कहता हूँ, आज जितने माँ बाप आज ओल्ड एज होम में हैं, उनसे आप जाकर पूछिए, वो देना दिलाना खिलाना पिलाना की तोड़ के बाद अपने औलाद का चेहरा देने के लिए, देखने के लिए वो तरस रहे, वो पालती थी, क्या लगा ली बेटी, आरो बोली, इनकी फिक्र तुम्हें कर रही है, इन्हें क्यों पलती की कर, जबकि इनको पैदा करने वाले रब ने तुम्हारे सीने में इसका इंतजाम कर दिया, दूध खून को दूध की शक्ल देकर, और फरमाया कि माजा तकसीब होगा, वो क्या कमाएगा मौत तक, वो सब मैंने लिख दिया है एडवांस। हाँ ये बोले तो नहीं मानते, ये बोले तो नहीं मानते, क्या मौत सब बोलते हैं, नहीं करे सोच होता क्या, कमाए तो चाहता, चुप बैठा चाहता क्या दिखी ब्राह्मण, लेकिन वो क्या है, नमाज पढ़ो भाई, ऐसा ये करो, ऐसा नेक काम करो, तो करेंगे मतलब निशान, दुआ करो, तुम दुआ करो, अल्लाह हिदायत देना दे, अल्लाह देता भाई, तू भी जरा कोशिश कर, तू क्या भी नहीं कर सकता, वन साइड ही है, ऐसा नहीं होने वाला। आप हसीब तुम अन्नमा खलकना बसों, हाँ अल्लाह ने कहा कि क्या तुम ऐसा फ्री में नहीं, बहुत बड़ा हैरान है, इसमें आजमाइशें, मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफें, सारी चीज़ें,
تو اسی لیے ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں میں اپنے ماں بہن سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے لیے سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل بنائیں انشاءاللہ. میں یہ عہد کر رہا ہوں, وعدہ کر رہا ہوں, یہ بیان نہیں ہے, وعدہ لے رہا ہوں. میری بہنیں جو اوپر بیٹھے ہیں, میری مائیں جو اوپر بیٹھے ہیں, ان سے میں وعدہ تمہارا نہیں لیتا, تمہیں بولنے کی ضرورت بھی نہیں. ادھری سے پورا میل سے یہ چپ بٹنا ہے, ڈی پی وہاں سے, اس لیے اردو سے بول رہا ہوں. بچہ انہیں پڑھانے والے انہوں نکو کر تمہیں جا بلا لے کر چھوڑتے ہیں, جاؤ گھر میں کرکٹ لگیں, چلو جا انہوں گھٹ ہونا. اس لیے ان کو بول رہا ہوں, ذرا میرے موٹے بات کرتے معاف کرنا. سیدہ مریم علیہ السلام کیا بولے, رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے اللہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی تیرے خدمت میں, تیرے دربار میں پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہاں جی, پیٹ میں رہتے اگر تمہیں نیت کرو, نہیں کر رہے ہمارے بھائی بہن ہیں. بعد میں اسے انگلش وہ کیا کیا سکھا رہے, بعد میں تو چھوڑو, پہلے یہاں نیت کرنا. کسی کے 5 ہیں, کسی کے 3 ہیں, کسی کے 2 ہیں. ایک بیٹے کو میں عالم بناتا ہوں, ایک بیٹے کو میں حافظ بناتا ہوں, نیت کرو انشاءاللہ. جیورگی کی مسجد کے لیے اٹھنا کی ضرورت نہیں رہتی. ہاں کتنا کرتے ہو دوسرا کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے. ہاں ایک باپ دکان چلا رہا بولے تو دکان کو بیٹھنے کا میں بیٹے تیار کرتا. ڈرائیور ہے تو کار کا ڈرائیور ہے تو ڈرائیور بنا تھا, بیٹے میری جگہ سیٹ لے لے بولے. اس میں نہیں, میرا بیٹا نماز پڑھا دے. ہاں خبا مسجد امام بنے گے میرا بیٹا خطیب بنے گے. اس سے اگر کوئی آدمی سدھر رہا ہے, میں مرنے کے بعد بھی میرا اکاؤنٹ چالو رہے گا. بہنا تو بہت سنتے, میں اشارہ کر رہا ہوں, خالی حدیث نہیں بتا رہا. تو یہ سوچو, دینداری بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اگرچہ کہ دنیا میں بہت دنیا غالب آ گئی ہے, آج مادہ پرستی کا دور ہے, ہر طرف جو ہے یہ سارے جو ہے وہ اتنا زیادہ, اب کیا بولنا, اللہ رحم کرنا. ہماری قوم اب اس ملک میں حالات ایسے آ گئے کہ اگر دین پر قائل, مرنا تو مرنا ہی ہے, انہوں مارے تو مرتے, نہیں مارے تو مرتے, وہ تو مرنا ہے, لیکن دین کے اوپر مرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور سب سے بڑی جو ہے وہ نجات ہے. کہ آج دینداری اگر ہمارے اندر نہیں آئی, ہماری نسلیں, ہمارے بچے, ہماری اولاد, ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی, تو پھر وہ بے دینی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بے دینی کا سیلاب بہت زوروں سے آ رہا ہے. تو اس لیے ہم اپنی نسل پر جو ہے محنت کریں, اپنی نسل پر کوشش کریں. شیخ محترم آ گئے ہیں, ہمیں ان کو سننا ہے انشاءاللہ. تو میں اپنی بات کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو ہماری نسل ہے, جو ہماری پیڑھی ہے, اس نسل کو دین کا علم کتنا ضروری ہے, کس قدر ضروری ہے. ان کو کھانا, کپڑا, رہنا سہنا, یہ ساری چیزیں ایکسٹرنل, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن ان کو علم دین کتنا ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہو تو کیا ہوگا, اس کو ایک شعر میں بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وقت پر بارش نہ ہو تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ کسان رہیں گے, معلوم رہے گا, تو بارش بہت ہوا تو کیا بھی نہیں کر سکتے تم. وقت پر بارش نہ ہو تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں, گھروں میں دین کی تعلیم نہ ہو تو نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.